بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات مدینہ کی گلیوں پر آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ چاند کی ہلکی روشنی سفید گھروں کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک نرم سا سکون بکھیر رہی تھی۔ ہوا میں وہ پاکیزگی تھی جو صرف ان بستیوں میں ملتی ہے جہاں ایمان بستا ہے، مگر آج اس سکون میں ایک بے چینی بھی شامل تھی۔ بستی کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ انتظار کی راتیں۔ یہ سلیم تھی، ایک عمر رسیدہ عورت جن کی آنکھوں میں شفقت کے بے شمار دیے جلتے تھے۔ ان کا بیٹا عمیر کچھ ہی مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے مدینہ آیا تھا۔ جوان تھا، مضبوط تھا اور اپنے ایمان میں سچا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو دیر تک مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ رضی اللہ عنہ سے دین سیکھتا، قرآن سننے جاتا یا نیکی کے کاموں میں حصہ لیتا۔ مگر جیسے ہی رات ہوتی، بیٹے کی واپسی تک نیند ان کی آنکھوں کے قریب بھی نہ آتی۔ وہ اکثر خود سے کہتی جاتی، ماں کی نیند تو بیٹے کے قدموں کی آواز کے ساتھ آتی ہے، اس سے پہلے کیسے آرام ہو۔ گلی بالکل خاموش تھی۔ کبھی کبھی دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آتی یا کسی اونٹ کی گھنٹی ہلتی، لیکن عمیر کے قدموں کی چاپ اس سے پہلے ان کی آنکھ بند نہیں ہوتی تھی۔ وہ رات بدل گئی۔ ایک رات اچانک دروازہ زور سے بجا۔ سلیم چونک گئی، دل دھڑک اٹھا۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ باہر دو نوجوان صحابی کھڑے تھے۔ سلیم، آپ کا بیٹا زخمی ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے قدم ڈگمگا گئے، مگر وہ گرنے سے پہلے ہی دیوار پکڑ کر سیدھی ہو گئیں۔ مسجد کے قریب ایک یہودی تاجر سے جھگڑا روکنے گیا تھا۔ اس نے پتھر پھینکا جو عمیر کے سر پر لگا۔ سلیم نے دوپٹہ مضبوطی سے اوڑھا اور بغیر کچھ کہے دونوں کے ساتھ چل پڑی۔ مسجد کے دروازے کے قریب ایک کونے میں عمیر نیم بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، مگر سانس چل رہی تھی۔ ماں نے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا۔ بیٹا، آنکھیں کھولو۔ عمیر نے آہستہ سے آنکھ کھولی۔ امی، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا درد ہے۔ ماں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ میری راتوں کے سکون، تو ٹھیک ہو تو میں ٹھیک ہوں۔ وہ رات کچھ مختلف تھی۔ لاٹھیوں، شور اور پتھروں کی آوازوں نے مدینے کے سکون کو چیر دیا تھا، مگر سلیم کے دل میں سکون صرف ایک چیز سے تھا، بیٹے کی سانس لیتے رہنے سے۔ مدینے کی محبت۔ چند دنوں بعد عمیر ٹھیک ہو گیا، لیکن اس حادثے نے کچھ بدلا نہیں تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ دین کی خدمت میں جوش سے لگ گیا تھا۔ بعض راتوں میں وہ دیر سے آتا، کبھی کسی مسافر کی مدد کرتا، کبھی کسی بیمار کی تیمارداری، کبھی قرآن سیکھنے میں وقت لگ جاتا۔ وہ اب بھی دروازے پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایسا نہیں کہ انہیں اعتماد نہ تھا، مگر ماں کا دل تو ماں ہی جانتی ہے۔ ان کے محلے کی کئی عورتیں کہتی، سلیم، وہ تو بڑا ہو گیا ہے، ہر رات اس کا انتظار مت کیا کرو۔ بیٹے کی خیر اور ماں کی نیند ایک ہی چیز ہے، دونوں اکٹھی آتی ہیں۔ وہ رات جو کبھی نہ بھولی گئی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ایک قافلے پر حملہ ہونے کا خدشہ ہے، کچھ جوانوں کو بستی کے باہر پہرا دینا ہوگا۔ عمیر بھی رضاکاروں میں شامل ہو گیا۔ اس رات سلیم نے پہلی بار بیٹے کے بغیر سونے کی کوشش کی، لیکن وہ سو نہ سکیں۔ ان کے کان ہر آواز پر چونک جاتے۔ دل میں دعائیں تھیں، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر بس ایک فکرہ، اللہ میرا بیٹا دین کی راہ پر ہے، اس کی حفاظت فرما۔ رات گزر گئی، مگر یہ رات ماں کی زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ جب صبح ہوئی تو عمیر واپس آ گیا۔ ماں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ عمیر نے کہا، امی، میں ٹھیک تھا، آپ جاگتی کیوں رہیں؟ ماں نے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، بیٹا، ماں کی راتیں تو تیرے آرام سے شروع ہوتی ہیں۔ جب تک تو نظر نہ آئے اندھیرے ختم نہیں ہوتے۔ آزمائش کا دن۔ ایک دن خبر ملی کہ مدینہ کے قریبی علاقے میں ایک جھڑپ ہوئی ہے، کچھ نوجوان زخمی ہوئے ہیں۔ عمیر بھی وہاں گیا تھا۔ سلیم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی مسجد پہنچی جہاں زخمی لائے جا رہے تھے۔ وہ ہر چہرہ غور سے دیکھتی جاتی، یہ میرا بیٹا نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔
پھر ایک نوجوان نے آ کر بتایا، سلیم، عمیر زندہ ہے لیکن زخمی ہے۔ انہوں نے سجدہ شکر کیا، پھر بیٹے کے پاس پہنچی۔ عمیر کے بازو پر گہرا زخم تھا لیکن چہرے پر سکون تھا۔ امی، میں نے کسی کو تکلیف نہیں ہونے دی۔ بیٹا، میں نے تجھے دین کے لیے بھیجا تھا، دکھ دینے کے لیے نہیں۔ ماں کی آنکھیں اشکوں سے بھر گئیں مگر آواز مضبوط تھی۔ بیٹے کا فیصلہ۔ چند مہینوں بعد ایک بڑا مہم نکلنے والی تھی۔ اس بار سفر لمبا، سخت اور خطرناک تھا۔ عمیر پوری نیت کے ساتھ تیار ہو گیا۔ جب ماں کو پتہ چلا تو انہیں جیسے زمین ہلتی محسوس ہوئی۔ عمیر، اس بار سفر بہت سخت ہے۔ امی، آپ ہی تو کہتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں قدم رکھو۔ ماں خاموش ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ ایمان والوں کے بیٹے گھر بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے، لیکن اسی رات وہ نہیں روئیں۔ وہ ساری رات اپنے رب سے باتیں کرتی رہی۔ اے مالک، میں نے اسے تیرے حوالے کیا، تو ہی اس کی حفاظت کر۔ طویل جدائی۔ عمیر کے جانے کے بعد ماں کی راتیں اور بھی لمبی ہو گئیں۔ وہ ہر عشاء کے بعد دروازے پر چراغ جلا دیتی، جیسے بیٹے کے لیے ایک راستہ بنا رہی ہوں۔ وہ تو دور شہر گئے ہیں، شاید مہینے لگ جائیں واپسی میں۔ مگر سلیم کہتی، ماں کا دل وقت نہیں دیکھتا، اسے صرف یقین ہوتا ہے کہ بیٹا آئے گا۔ دن مہینوں میں بدل گئے، چاند کئی بار بدلا، راتیں گہری ہوتی گئیں، مگر ماں کے دل میں امید کا دیا کبھی بجھا نہیں۔ خوشبوؤں کی واپسی۔ ایک دن 2 مسافر مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا، تھکا ہوا مگر زندہ، سلامت اور مسکراتا ہوا عمیر۔ جیسے ہی گلی میں اس کے قدم پڑے، سلیم کے دل کو ایک عجیب سی لہر چھو گئی۔ وہ دروازے پر تھیں۔ بیٹا سامنے آتے ہی ماں کے قدم بے اختیار اس کی طرف دوڑے۔ میرا بچہ۔ امی، میں واپس آ گیا ہوں۔ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا بھی رو پڑا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار دونوں نے بے شمار راتوں تک کیا تھا۔ ماں کی نیند لوٹ آئی۔ عمیر نے ماں کے قدم چھوئے اور کہا، امی، میں جانتا ہوں آپ نے میری وجہ سے کئی راتیں جاگ کر کاٹی ہیں۔ ماں نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، وہ راتیں جاگنے کی نہیں تھیں، وہ دعا کی راتیں تھیں۔ وہ راتیں ماں نے اللہ کے حوالے کی تھیں۔ عمیر نے پوچھا، اب میں آ گیا ہوں، کیا اب آپ سکون سے سو سکو گی؟ ماں نے بیٹے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا، بیٹا، ماں کی نیند بیٹے کی امن میں ہوتی ہے اور ماں کا سکون بیٹے کی سانسوں میں۔ آج میری راتوں کا سکون واپس آ گیا ہے۔ اس رات مدینے کی گلیوں میں پھر وہی سکون اتر آیا تھا، وہ سکون جو صرف اس گھر میں تھا جہاں ماں نے بیٹے کو گلے لگایا تھا، جہاں ایک لمبے انتظار کے بعد 2 دلوں نے شکرانہ سجدہ کیا تھا۔